بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال ما خطر قوم بالعهد إلا سلط الله عليهم العدو. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی قوم بدعہدی کرتی ہے تو اللہ اس پر دشمن کو مسلط فرما دیتے ہیں۔ قرآن پاک میں بھی اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں بھی بہت زیادہ تاکید آئی ہے اس بات کی کہ جب انسان کوئی معاہدہ کر لے تو اس کو نبھائے، اس کی پاسداری کرے۔ فرمایا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، کہ تم اپنے وعدے کو اور عہد کو، معاہدے کو پورا کرو۔ ان العہد کان مسئولا، کیونکہ معاہدے کی بارے میں بعض پرسوں کی پوچھ تاچھ ہوگی قیامت والے دن کہ یہ تم نے معاہدہ کیا تھا، اس کو پورا نہیں کیا، کیوں نہیں کیا؟ جوابداری ہوگی اس بات کی، اس لیے اپنے وعدے کو پورا کرو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ منافق آدمی کی 3 نشانیاں ہیں۔ آیت المنافق ثلاث، اذا حدث كذب واذا اؤتمن خان، کہ جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب اس کے پاس کوئی امانت رکھوائی جائے تو اس میں خیانت کرتا ہے، اور جب اس کے جو کوئی وعدہ کرتا ہے تو خالف، اس کے پھر خلاف کرتا ہے۔ یعنی اس کے لیے زبان سے غلط بات کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی، زبان ہی ہے، بات گئی رات گئی بات گئی، یہ رات میں ایک معاہدہ کیا ہے اور دن میں چڑھے کہتا ہے کہ رات گئی بات گئی، یہ بہت گھٹیا قسم کا جملہ ہے۔ یہ کسی مسلمان کیا بلکہ ایک اچھے انسان کی یہ بات نہیں ہو سکتی کہ رات گئی بات گئی۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ میں منافقوں کی فہرست میں جو ہے پہلے نمبر پر لکھے جانے کے قابل ہوں، جو یہ بات کہتا ہے۔ اپنی بات کہہ کر پھر اس سے انسان پھر جائے۔ ہونا یہ چاہیے کہ آدمی پہلے اچھی طرح سوچے، کوئی کاروباری معاہدہ کرنا ہے یا کوئی سوشل کوئی معاشرتی معاہدہ ہے کسی کے ساتھ، یا کوئی سیاسی وعدہ اور معاہدہ ہے، تو سیاست کا مطلب جھوٹ نہیں ہوتا۔ کچھ لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ سیاست دغے کا، فریب کا، جھوٹ کا نام ہے، نہیں، بلکہ سیاست کا مطلب ہوتا ہے تدبیر اور انتظام، یعنی دنیا کا نظام چلانا، یہ ہوتی ہے سیاست۔ تو اس کے اندر بھی جھوٹ کی قطعاً گنجائش نہیں، اور وعدہ خلافی کی بھی قطعاً گنجائش نہیں۔ اگر کوئی ایسا معاہدہ ہو تو اسے پھر نبھانا چاہیے انسان کو۔ پہلے اچھی طرح سوچ لے کہ یہ فائدے میں جا رہا ہے یا نقصان میں جا رہا ہے، لیکن اگر وعدہ کر لیا تو پھر اس سے پھر جانا یہ کسی مسلمان کی نشانی نہیں ہے، یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ اور ایک تو آخرت کا اس کا نقصان ہے، دوسرا نقصان جو دنیا میں بیان فرمایا وہ یہ ہے سلط اللہ علیہم العدو۔ اس گناہ کا وبال یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں اللہ ایسے لوگوں پر اپنے دشمن کو مسلط کرے، جو ان کا دشمن بھی ہوتا ہے اور اللہ کا دشمن بھی ہوتا ہے، لیکن اللہ اس کو ڈھیل دیتے ہیں اور اس انسان پر اس کو مسلط کر دیتے ہیں جو بدعہدی کرتا ہے۔ تو بدعہدی کرنے والی کی نہ دنیا اچھی رہتی ہے نہ آخرت اچھی رہتی ہے۔ جو اپنی وعدے کی پاسداری کرتا ہے، اپنی زبان کی پاسداری کرتا ہے۔ ایسے لوگ بھی ہوتے تھے جو خصوص کچھ ماضی میں اگر ہم چلے جائیں، آج کی دنیا تو عجیب ہڑبونگ قسم کی دنیا بن گئی، ورنہ ماضی میں لوگ ایسے تھے کہ ایک لفظ اگر زبان سے نکال دیا ہے، کسی کو بھائی کہہ دیا، کسی کو بہن کہہ دیا، تو ساری زندگی اس کو نبھا جاتے تھے۔ کہتے تھے کہ میں نے یہ بات کہی ہے، اب اس بات کے لیے مجھے چاہے اپنی جان لگانی پڑے، اپنی سارا گھر بار لگانا پڑے، لیکن میں اس بات سے نہیں پھروں گا، بھلے وہ کافر ہی ہوتے تھے۔
لیکن یہ ایک اخلاقی قدر تھی اور اخلاقی خوبی تھی جو لوگوں میں پائی جاتی تھی. الحمدللہ اس زمانے میں بھی اچھے لوگ موجود ہیں، قیامت تک رہیں گے. تو اس اچھے وصف کو انسان کو اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے. کوئی بھی معاہدہ کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ نقصان ہے نفع ہے. بس جب کر لیا تو پھر اب دوبارہ پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھنا چاہیے کہ نفع ہوا یا نقصان ہوا، اب اس کو نبھا جانا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی توفیق عطا فرمائے.